ہائے ہائے، انہیں انتظار رہتی ہے کہ رات آئے، انہیں انتظار رہتی ہے کہ اندھیرا ہو، سورج غروب ہو. فَإِذَا أَجْنَحَ اللَّيْلُ وَاخْتَلَطَ الظِّلَامُ وَفُرِشَتِ الْفُرُوشُ وَتَنَفَّسَتِ الْأُسْرَةُ وَخَلَا كُلُّ حَبِيبٍ بِمَحْبُوبِهِ. پھر رات آ جاتی ہے، رات کی تاریکی ان پر پردہ ڈال لیتی ہے، بستر بچھا دیے جاتے ہیں، فیملیز، خاندان، بچے لیٹ جاتے ہیں، اور ہر دوست محبوب اپنے دوست کے ساتھ اکٹھا ہو جاتا ہے. جب یہ کیفیت رات میں ہر کسی کی ہو جاتی ہے تو نصبوا الی اقدامہم، اس وقت وہ اپنے قدموں کے بل میری طرف بڑھتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں میرے لیے. وَافْتَرَشُوا إِلَيَّ وُجُوهَهُمْ، اور اپنے چہروں کو زمین پر ماتھے ڈال کر فرش بنا دیتے ہیں، اور میری طرف چہروں کے فرش بنا لیتے ہیں، قدموں سے کھڑے ہو جاتے ہیں. وَنَاجُونِي بِكَلَامٍ وَتَمَلَّقُوا إِلَيَّ بِأَنْعُمِي، پھر میری منت سماجت کرنے لگتے ہیں، میری خوشامد کرتے ہیں، تملق کرتے ہیں، ہائے ہائے منت سماجت کرتے ہیں. مولا تو بڑا کریم ہے، مولا تو بخشنہار ہے، مولا تو بڑا لطف کرم کرنے والا ہے، تو بڑا سخی ہے، تو بڑا رحمان ہے. میری منت سماجت کرنے لگتے ہیں اور میرے کلام سے میری مناجات کرتے ہیں، اور کبھی میرے ذکر اور میری یاد میں تڑپتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں جھکتے ہیں، کبھی سجدے میں جاتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں. الغرض ان کی حالت بدلتی رہتی ہے اور میں لمحہ بلمحہ ان کو تکتا رہتا ہوں، تکتا رہتا ہوں. تو عرض کیا باری تعالیٰ جب وہ تیرے لیے رات بھر ایسا کرتے ہیں رات کو، اور تو ان کو تکتا ہے، تو تو ان کو دیتا کیا ہے اس کے صلے میں؟ تو فرمایا سب سے پہلے میں ان کے دلوں میں اپنا نور ڈالتا ہوں، ہائے ہائے اپنا نور ڈالتا ہوں، اور پھر انہیں اپنی خبر دیتا ہوں، ہائے ہائے اپنی خبر دیتا ہوں، اور ان کو اتنی معرفت دیتا ہوں کہ زمین و آسمان کی ساری دولت جمع کر دی جائے تو میری خبر اور معرفت اس سے زیادہ قیمتی چیز ہے. پھر فَأَقْبِلُ بِوَجْهِ عَلَيْهِمْ، پھر اس کے بعد مولا کیا کرتا ہے؟ فرمایا پھر میں اپنا چہرہ ان کی طرف کر دیتا ہوں، ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں، اور جب میں ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں اور ان کو تکتا ہوں پیار سے، محبت سے، وہ مجھے دیکھنے لگ جاتے ہیں، میں انہیں دیکھنے لگ جاتا ہوں. تو فرمایا اللہ فرمایا کہ جس کو پھر اس بات کی خبر ہے یہ وہی جانتا ہے کہ اس سے بڑھ کے اور کوئی شے نہیں ہے، کہ وہ مجھے دیکھتے ہیں پھر میں ان کو دیکھتا ہوں. پھر داؤد علیہ السلام نے پوچھا، سیدنا داؤد علیہ السلام نے، باری تعالیٰ یا رب ارنی اہل محبتک، یہ جو تیری اس محبت کے حامل لوگ ہیں، تیری محبت والے، کوئی ایسا محبت والا اپنا مجھے دکھا دے. داؤد علیہ السلام نے عرض کیا جن سے تیری ایسی محبت ہے، ایسی محبت والا کوئی مجھے دکھا دے. فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيَّ يَا داود آتِ جَبَلَ لُبْنَانَ فَإِنَّ فِيهَا 14 رَجُلًا فِيهِمْ شَابٌ وَفِيهِمْ كُهُولٌ وَفِيهِمْ مَشَائِخ. جا داؤد، اگر میری محبت والوں کو دیکھنا ہے لبنان کے پہاڑ پر چلا جا، وہاں 14 آدمی ملیں گے تمہیں، ان میں کوئی جوان بھی ہیں، کوئی ادھیڑ عمر بھی ہیں، کچھ بوڑھے بھی ہیں، وہ میری محبت میں سرمست ہیں، جا کے دیکھ. تو باری تعالیٰ پھر میں کیا کروں؟ فرمایا جب تو ان کے پاس جائے فَقْرَأْ مِنِّي السَّلَامُ، تو جا کے انہیں میرا سلام کہنا. فَقُلْ لَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكُمُ السَّلَامَ، اور یوں کہنا کہ تمہارے رب نے تمہیں سلام بھیجا ہے. اور ان سے پھر جا کے پوچھنا الا تسألونی حاجہ، تمہیں کوئی حاجت ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، کچھ مانگتے ہو؟
داؤد علیہ السلام گئے ان 14 عاشقان الہی کے پاس، سلام کیا اللہ کی طرف سے، پھر پوچھا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے تمہارے اوپر سلام بھیجا ہے، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کچھ کہو میں تمہاری آواز سنوں۔ تو وہ فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام کے باری تعالیٰ واپس جب میں نے ان سے بات کی تو ان کی زبانیں بند ہو گئیں اور ان کی آنکھیں برسات کی طرح آنسوؤں سے جھڑنے لگ گئیں، جڑنے لگ گئیں، رونے لگ گئیں، اور ان کے گالوں سے آنسو برسنے لگ گئے۔ میں نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہو، جا کے پیغام دے دینا کہ بس صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ عاشق لوگ محبوب سے ہمیشہ معافی ہی مانگتے رہتے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے اور بابا فرید الدین گنج شکر نے اسرار الاولیاء میں کشف المحجوب میں بیان کیا کہ اسی طرح ایک پیغمبر کو وحی کی اللہ رب العزت نے، اس نے کہا مجھے کوئی اپنا عاشق دکھا دے، اپنی محبت والا۔ اس نے کہا اس پہاڑ کی غار میں جا، ایک شخص 70 سال سے بیٹھا میری عبادت کر رہا ہے، اسے جا کر میرا پیغام دے، سلام دینا اور پیغام دینا کہ تمہاری 70 سال کی جو عبادت اللہ نے رد کر دی ہے، قبول نہیں کی، یہ پیغام دینا۔ پیغمبر آئے، اللہ کا سلام کہا اور کہا کہ اللہ نے پیغام بھیجا ہے تمہارے لیے کہ تمہاری 70 سال کی جو عبادت ہے اللہ نے قبول نہیں کی، رد کر دی۔ وہ شخص خوشی میں اٹھ کے رقص کرنے لگ گیا، وجد کرنے لگ گیا۔ پیغمبر نے پوچھا تمہاری تو 70 سال کی عبادت چلی گئی، 70 سال کی عبادت چلی گئی، تم تو چیختے پھٹ جاتے مر جاتے، تم خوشی سے وجد کر رہے ہو، کیا ماجرا؟ اس نے کہا کہ میں تو بندہ ہوں، میرا کام تھا عبادت کرنا، میں اپنا کام کرتا رہا، قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کا کام ہے، مجھے تو اس سے غرض نہیں، قبول کرے یا نہ کرے اس کا کام ہے، مجھے تو غرض نہیں، تو خوشی سے ناچتے کیوں ہو؟ اس نے کہا ناچتا اس لیے ہوں کہ 70 سال کی عبادت کام آ گئی، کیا کہ آج اس نے پیغام تو بھیجا ہے۔ کہنے لگے 70 سال عبادت کام آ گئی، اس نے آج یاد تو کیا ہے، آپ کے ذریعے مجھے پیغام تو بھیجا ہے۔ وہ فرمانے لگے بھئی پیغام تو یہ آیا ہے کہ تیری عبادت مردود ہو گئی۔ اس نے کہا چلو اس کے لسٹ میں 2 خانے ہیں، ایک مقبولوں کا، مردودوں کا، تو چلو مقبولوں میں نہ صحیح، مردودوں میں اپنی لسٹ میں شمار تو کر لیا ہے نا، ہائے شمار تو کر لیا ہے، میں ان کے شمار میں تو آ گیا ہوں۔ انسان کی کیفیت جب عمل کر کے اس کی جزا سے بھی بے نیاز ہو جاتی ہے، اور جزا صرف اللہ کی رضا رہ جاتی ہے، جزا صرف اللہ کی رضا رہ جاتی ہے، ایسی خالص زندگی کو تصوف کہتے ہیں۔ کل کا دن انشاءاللہ آخری نشست کا ہے، کل تصوف کے باب میں پھر کوئی مضمون بیان کریں گے آگے تصوفی کے باب میں۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو، نفوس کو، سینوں کو، روح کو، باطن کو وہ صفا عطا کر دے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی محبت نصیب ہو سکے۔